अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो पैरालिसिस यानी फालिज के मुतल्लिक है। होम्योपैथिक के अद्वियात का आज मैं बताऊंगा जो पैरालाइज मरीज़ों में इस्तेमाल करवाई जाती है और किस साइड वाले फालिज के लिए कौन सी अद्वियात ज़्यादा मौसर और ज़्यादा बेहतर साबित होती है। आप जैसा जानते हैं कि पैरालाइज जो है ये अक्सर मरीज़ों को दाईं तरफ या बाईं तरफ होता है और इसमें जो होम्योपैथिक के अद्वियात हैं वो दाईं तरफ वाले फालिज के लिए और मेडिसिन है, चंद एक उसमें दोनों साइडों के फालिज के लिए भी यूज़ हो जाती है, मगर ज़्यादातर मुख्तलिफ है। दाईं तरफ वाले फालिज के लिए और मेडिसिन है और बाईं तरफ वाले फालिज के लिए और मेडिसिन है। अगर आप पहले ये देखें कि फालिज किन वजूहात के बिना पे हुआ है, क्या कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं ब्रेन के अंदर किसी वेन में आ गया है, या ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हुआ है, या फिर कोई रसोली या कोई गिल्टी वगैरह दिमाग के अंदर तो नहीं बनना शुरू होगी, या फिर कोई ऐसी ब्लॉकेज ब्लड सप्लाई के अंदर जो दिमाग के अंदर पैदा हो गई है, क्लॉट वगैरह या कोई और चीज़ जिसकी वजह से ये फालिज हुआ है। पहले ये डायग्नोज कर लेना ज़रूरी है। और अगर फालिज का अटैक बिल्कुल हल्का सा है और मरीज़ अपने होश और हवास में है और बेहोश नहीं हुआ और कॉन्शियस है, तो फिर उसका इलाज सबसे पहले डायग्नोज करके मेडिसिन से करवाना शुरू कर देते हैं। इस मर्ज़ में ऐसा होता है कि जिस्म के बाज़ हिस्से जो है या किसी ख़ास हिस्से का जो एरिया है वो हरकत करना छोड़ जाता है और उसकी जो है ताकत ख़त्म हो जाती है। और जब ये मर्ज़ सारे जिस्म में खुदा न खास्ता अगर किसी को हो तो इसे फिर जर्नल पैरालाइज भी कहते हैं। और ये आम तौर पर बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि सारा जिस्म जो है वो बेहरकत हो जाए और सारे जिस्म का जो है फालिज हो जाए। वैसे अमूमी तौर पर जो देखने में आया है वो एक साइड का फालिज होता है, दाईं तरफ वाला या बाईं तरफ वाला। जो जर्नल पैरालाइज है ये होता है मरीज़ों को, लेकिन कम होता है। अब जब ये मर्ज़ निसफ हिस्से में या किसी एक साइड के हिस्से में पैदा हो जाए तो फिर उसको जो है हिमेल्जिया भी कहा जाता है। और इसका जो इलाज है वो होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छा है, यानी कि दाईं तरफ वाले फालिज के लिए और बाईं तरफ वाले फालिज के लिए या जर्नल फालिज के लिए। अच्छा, इसके जो असबाब मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम से है, दिमाग से है। और अगर दिमाग में कोई फोड़ा या रसोली या कोई गिल्टी वगैरह बन गई है उसकी वजह से भी ये हो सकता है, या मरीज़ को पहले से कोई मिर्गी के अटैक्स होते हैं उस वजह से भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा है उस वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई जिनसी बीमारी रही है जैसे कि सिफिलिस वगैरह या गनोरिया वगैरह अगर पहले उसको रह चुका है, ये उसका भी अटैक हो सकता है। तो इसी तरह से और इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात होती हैं जिस वजह से ये फालिज हो सकता है। अब फालिज की जो है सबसे जो आम किस्म देखने में आती है वो लकवा है, जो कि चेहरे के ऊपर होता है और चेहरे की एक साइड जो है वो मुड़ जाती है। इसमें ऐसा होता है कि जब मरीज़ सुबह रात को तो ठीक ठाक सोता है, जब सुबह उठता है तो वो एक साइड जो है वो पैरालाइज हो चुकी होती है चेहरे की, और उसमें वो है जो आँख का जो ये आई शेड है ये भी अपना सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, और जो है बोलने में भी दिक्कत आ रही होती है, खाने पीने में भी दिक्कत आती है और चेहरा एक तरफ को मुड़ जाता है। ऐसे में जो होम्योपैथिक में अद्वियात आमतौर पर दी जाती हैं वो ब्राइटा कार्ब है और कास्टिकम, बेलाडोना और एकोनाइट वगैरह है। ये मरीज़ के जो उस वक़्त सिम्पटम आ रहे होते हैं और जो उसकी एज है उसके मुताबिक अगर ख़ातून है तो इन अद्वियात के साथ और अद्वियात भी शामिल करेंगे, अगर मर्द है तो दूसरी अद्वियात भी शामिल होंगी। इसी तरह एक मेडिसिन डलका मारा, ये भी बहुत सी हालतों में जब मरीज़ को हम देते हैं, ये रस टाक से इसकी जो है मिलती जुलती है अलामात के निचले जो धड़ का फालिज है उसमें ये हम देते हैं कि जबकि मौसम बरसात वाला मौसम हो और उसमें मरीज़ को फालिज हो जाए
تو ڈلکا مارا اور رسٹاکس اس میں نہایت ہی مفید میڈیسن پائی جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں کہ دائیں طرف والے فالج میں کون سی میڈیسن ہم عام طور پر یوز کرواتے ہیں اور بائیں طرف والے فالج میں کون سی میڈیسن جو ہے عام طور پر یوز کروائی جاتی ہے۔ اب دائیں طرف والے جو فالج ہیں اس میں اریڈیم 200 پوٹینسی میں، بیلاڈونا 200 پوٹینسی میں، کاسٹیکم 200 پوٹینسی میں، یہ تینوں ادویات کو 200 پوٹینسی میں آپ نے لینا ہے۔ اریڈیم، بیلاڈونا اور کاسٹیکم، ان تینوں کو آپس میں ملا لینا ہے۔ اور ایک میڈیسن کا اگر آپ اس میں اور اضافہ کر دیتے ہیں، لائکوپوڈیم، تو یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے، یہ بھی فالج میں بہت زبردست کام کرتی ہے۔ یعنی کہ آپ 4 میڈیسن کر لیں، اریڈیم، بیلاڈونا، کاسٹیکم اور لائکوپوڈیم، ان چاروں ادویات کو 200 پوٹینسی میں لے کر آپ ان چاروں کو آپس میں ملا لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ مریض کی کیا کیفیات ہیں، کیونکہ یہ ویڈیوز میں ان ڈاکٹرز صاحبان کے لیے بناتا ہوں جو نئی پریکٹس شروع کر رہے ہیں یا جو 4th ایئر DHMS کر رہے ہیں اور 4th ایئر میں ہیں اور انقریب پریکٹس شروع کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے۔ تو دائیں طرف والی جو میڈیسن ہے ہومیوپیتھک میں، جو دائیں طرف والے امراض کو زیادہ بہتر طریقے سے اور جو جلدی ٹھیک کرنے والی، ان میں اریڈیم، بیلاڈونا، کاسٹیکم اور لائکوپوڈیم، یہ نہایت اچھی ادویات ہیں جو دائیں طرف کے فالج میں عام طور پر استعمال کروائی جاتی ہیں اور اس کے رزلٹ بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو کرنا یوں ہے کہ ان چاروں ادویات کو آپس میں ملا کر تھوڑے سے نیم گرم پانی کے اندر آپ نے 10 قطرے یعنی 2 سے 3 گھونٹ نیم گرم پانی لے لیں گے، اس کے اندر 10 قطرے ملا کر آپ نے دینی ہے دن میں 2 سے 3 دفعہ۔ اگر شدید علامات بہت زیادہ ہیں تو پھر آپ اس کو دن میں 3 دفعہ دے دیں گے۔ اگر علامات کم ہونا شروع ہو گئی ہیں تو پھر آپ اس کو دن میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ بھی دیں گے تو میڈیسن بہت ہی اچھا کام کرے گی۔ لیکن دینا آپ نے نیم گرم پانی میں 2 سے 3 گھونٹ میں اور 10 قطرے صبح، اس طرح دوپہر کو، اس طرح رات کو، اور پھر چند دن دیکھ کے جب علامات بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو پھر 5 قطرے صبح اور 5 رات کو کر دیں یا 10 قطرے دن میں 1 دفعہ کر دیں۔ تو اس طرح سے آپ اس کو مینج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہت ہی اچھے رزلٹ آئیں گے۔ اس کے ساتھ آپ مریض کو جنسنگ الفا مدر ٹنچر بھی دے سکتے ہیں، جو کہ اس کو بھوک کو اور اس کو جسمانی طور پر ایک طاقت دے گا اور وہ پہلے سے زیادہ بہتر فیل کرے گا۔ اب چلتے ہیں بائیں طرف والے فالج کے لیے۔ اگر فالج کا زور جسم کے لیفٹ سائڈ پہ ہے، بائیں حصے میں ہے، تو پھر جو میڈیسن اب میں بتانے لگا ہوں یہ بھی 4 میڈیسن ہے۔ اس میں سب سے پہلی میڈیسن ہے آرنیکا، دوسری میڈیسن ہے کاکولس، تیسری میڈیسن ہے بیلاڈونا اور چوتھی میڈیسن ہے لیکیسس۔ اب یہ 200 پوٹینسی میں یہ بھی لینی ہے، یعنی آرنیکا، کاکولس، بیلاڈونا اور لیکیسس، یہ 200 پوٹینسی میں چاروں ادویات لے کر ان کو بھی آپس میں ملا لینا ہے اور 2 سے 3 گھونٹ نیم گرم پانی میں اسی طرح اگر حالت مریض کے زیادہ علامات آ رہی ہیں تو دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ 10 قطرے دے دیں گے۔ جب علامات بہتر ہو جائیں گی تو پھر اس کی مقدار بھی کم کر دیں گے اور اس کا جو ہے دینے کا ٹائم بھی کم کر دیں گے، یعنی کہ اب 3 دفعہ دے رہے ہیں 10 قطرے، پھر 2 دفعہ کر دیں گے 10 قطرے صبح 10 شام کو، پھر یہی 5 قطرے صبح اور 5 شام کو کر دیں گے۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں کہ فالج کا کوئی مریض پرانا ہے اور یہ جو ہے کرونک ہو چکا ہے مسئلہ، تو اسے جو میڈیسن ہے جو پہلے میں نے آپ کو ایڈوائز کی ہے دائیں طرف والی، اگر ہے تو وہ میڈیسن جاری رکھیں گے، اگر بائیں طرف والا ہے تو وہ میڈیسن جاری رکھیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر یہ پرانا مریض ہے اور اس کو علامات بھی کافی عرصے سے ہیں اور وہ مسلسل علامات میں اضافہ ہو رہا ہے یا وہ جو ہے علامات ایک مقام پہ ٹھہری ہوئی ہیں، بڑھ بھی نہیں رہی اور کم بھی نہیں ہو رہی، نہ ٹھیک ہو رہی ہیں، تو پھر آپ اس کے ساتھ سلفر جو ہے 200، راسٹاکس 200 اور کلکیریا کارب 200، یہ بھی فالج کے پرانے مریضوں کو آپ اس کے ساتھ شامل کر کے دے سکتے ہیں۔ اس کی مقدار بھی 10 قطرے تھوڑے سے پانی ملا کے دن میں 1 دفعہ دے دیں آپ،
باقی میڈیسن کے ساتھ، وہ تو میڈیسن آپ دے رہے ہیں صبح دوپہر شام، اور جب علامات بہتر ہوں گی تو صبح شام کر دیں گے، اور جب مزید بہتر ہوں گی تو اس کے قطرے 10 کی بجائے 5 کر دیں گے، 2 ٹائم کر دیں گے، پھر 1 ٹائم کر دیں گے۔ لیکن یہ جو میڈیسن میں نے ابھی بتائی ہے، سلفر، راسٹاکس اور کلکیریا کارب 200 پوٹینسی میں، یہ آپ نے اس کی ایک خوراک دینی ہے دن میں 10 قطرے، جب علامات بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو پھر 5 قطرے دن میں ایک دفعہ کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو ہے مٹیریا میڈیکا میں ان میڈیسن کی جب ڈیٹیلز پڑھیں گے، جو میں نے میڈیسن بتائی ہے، اریڈیم، بیلاڈونا، کاسٹیکم دائیں طرف والے فالج کے لیے، آرمیکا، کاکولس، لکیسس اور بیلاڈونا لیفٹ سائڈ کے فالج کے لیے، اور جو پرانا فالج ہے اس کے لیے سلفر، راسٹاکس اور کلکیریا کارب 200 پوٹینسی میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بہت کچھ واضح ہو جائے گا مٹیریا میڈیکا پڑھنے سے۔ ان علامات کو جب آپ پڑھیں گے مٹیریا میڈیکا میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میڈیسن فالج کے مریضوں پہ کتنا اچھا کام کرتی ہے، اور دائیں طرف فالج کے اوپر جو میں نے نسخہ بتایا وہ میڈیسن بھی رائٹ سائڈ کے مریضوں میں کتنا اچھا کام کرے گی، اور جو لیفٹ سائڈ کے فالج میں وہ بھی کام کرے گی۔ اور جو پرانا فالج کا مریض ہے جو کہ بہت جگہ سے علاج کرا چکا ہے اور اس کے علامات جو کہ تو ہیں کم نہیں ہو رہی، تو یہ جو میں نے بتایا تیسری میڈیسن کا نسخہ سلفر، راسٹاکس اور کلکیریا کارب 200 پوٹینسی میں، یہ اس کے ساتھ جب آپ شامل کر کے اس نسخے کے ساتھ یہ دوائیاں بھی دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی اچھے رزلٹ آئیں گے۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام ہومیوپیتھک کے ادویات فالج کے بارے میں اچھا لگا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر ظہیر، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔